آیت نمبر 25 سورہ دخان، پارہ نمبر بھی 25۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ تھا کہ جب انتہا ہو گئی فرعون کے مظالم کی، تو پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ مجرم قوم میں اب یہ ایمان نہیں لائے گی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جائیں اور یہ تمہارا پیچھا کریں گے، اور میں تمہارے لیے راستے جو بناؤں گا سمندر کے، تو اس میں پانی ایسے کھڑا ہی رہے گا تمہارے نکل جانے کے بعد بھی، اور جب یہ اس میں داخل ہو جائیں گے تو پھر ان کو ڈبو دیا جائے گا، غرق کر دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ بنی اسرائیل تو پار ہو گئے، 12 راستے بن کے ان کے لیے، اور پانی ایسے رکا رہا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب اس پہ داخل ہوا، فرعون لوگوں سے کہنے لگے یہ میرے حکم سے رکا ہوا ہے۔ جب درمیان میں گئے تو اللہ نے پانی چلا دیا اور سب وہ وہاں ہلاک ہو گئے۔ تو اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کم ترکوا، کتنے ہی انہوں نے چھوڑے، من جنات و عیون، باغات اور چشمے، کہ یعنی ملک مصر میں ان کے پاس بڑے بڑے باغات تھے، بڑے پانی کے اعلیٰ قسم کے چشمے تھے، وزروع و مقام کریم، اور کتنی ہی انہوں نے چھوڑی کھیتیاں، کہ کھیتی بالکل تیار، پکی پکائی، طرح طرح کی فصلیں اور طرح طرح کے پھلوں کے باغات تیار شدہ ہیں، فصل تیار ہے، و مقام کریم، اور بڑے عمدہ رہائش گاہیں، شاندار رہائش گاہیں، یعنی بڑی بڑی ان کی کوٹھیاں، بنگلے، بڑے اعلیٰ قسم کے، بڑے پرتعیش یعنی محلات، جن کے اندر وہ بڑے ہی عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ فرمایا وہ بھی چھوڑ کے آگے پیچھے ایسے ہی، وہ نعمتیں، اور کتنی انہوں نے نعمت چھوڑی، کانو کے تھے وہ فیہا ان نعمتوں میں، فاکہین، خوش و خرم، عیش و عشرت میں رہتے تھے ان نعمتوں میں، تو وہ ساری کی ساری نعمتیں جو ہے نا وہ وہاں ہی رہ گئی، باغات بھی، چشمے بھی، کھیتیاں بھی، اور بڑے اعلیٰ قسم کے بنگلے بھی، ہر طرح کی آسائشیں بھی، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے وہ مسلمانوں کا پیچھا کر رہے تھے، یعنی بنی اسرائیل کا جو اس وقت مومن تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیں ان کو ہلاک کر دیا۔ تو کذالک، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ہلاک کیا ان کو، وَأَوْرَثْنَاهَا، اور پھر ہم نے اس کا وارث بنا دیا، قوماً آخرین، ایک اور قوم کو، یعنی جو دوسری قوم ہے اس کو ہم نے جو ہے نا وہ اس کا وارث بنا دیا۔ تو اب یہ کہ قوماً آخرین، دوسری قوم کو ہم نے اس کا وارث بنا دیا، تو اس دوسری قوم سے کیا مراد ہے؟ تو جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد بنی اسرائیل ہی ہیں، کیونکہ پیچھے سورہ شعراء میں گزرا نا، کذالک وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، کہ ہم نے اسی طرح بنی اسرائیل کو اس کا وارث بنا دیا۔ اور حضرت امام حسن بصری اور حضرت قتادہ وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وہ بنی اسرائیل ہی مراد ہیں، کہ جب وہ فرعون اور اس کے ساری کابینہ ہلاک ہو گئی تو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں دوبارہ آباد کر دیا مصر میں، اور جو مصر کی حکمرانی تھی وہ دوبارہ ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اور باقی بعض کہتے ہیں کہ نہیں، تاریخی روایات میں یہ ہے نہیں ہے کہ وہ واپس گئے ہوں۔ تو اصل بات یہ کہ تاریخی روایات کی طرف ہم نے نہیں دیکھنا، جب قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا اس کے بعد، تو لہذا چاہے تاریخ خاموش ہو وہ ضرور واپس گئے ہوں گے۔ اور باقی بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی اور قوم اللہ تعالیٰ نے وہاں لا کے آباد کر دی، چلو بنی اسرائیل آباد ہوا یا کوئی بھی اور قوم آباد ہوئی، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ فرعون جو ہے نا، اس سے جو ہے نا وہ سب کچھ چھن گیا، کچھ بھی نہ رہا۔ فرعون اور اس کی قوم جو وہاں آباد تھی سب وہاں سے نکل گئے، بعد میں جو عورتیں بچے رہے وہ بھی مغلوب بن کے رہے، حکمرانی اور وہاں کی ساری ٹھاٹ باٹ اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کو عطا کر دی۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، ایک تو یہ کنایا ہے کہ فرعون کی موت کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں تھی کہ جس پہ زمین و آسمان روتے، چھوٹا سا حادثہ تھا، دفع ہو گیا، یعنی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ اور دوسرا یہ کہ یہ حقیقت پہ مبنی بھی ہے کہ آسمان اور زمین اس پہ نہیں رویا۔ اصل بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ اللہ ترمذی کی روایت ہے کہ آسمان کے اندر 2 دروازے ہیں، ایک وہ دروازہ ہے جس سے نیک اعمال اوپر جاتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جس سے رزق کا فیصلہ اندر آتا ہے ہر بندے کے۔ تو جو مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے تو وہ جس دروازے سے اس کے اعمال اوپر جاتے تھے، نیک نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اچھے کاموں کے جو اوپر جاتے تھے، وہ دروازہ بھی روتا ہے، اور جس دروازے سے اس کے لیے خیر نازل ہوتی تھی، اللہ کی طرف رزق بہتری نازل ہوتی تھی، وہ دروازہ بھی اس کے لیے روتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں شعور رکھا ہے، اور ہر چیز ذی شعور ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ جو جہاں سے نیکیاں جا رہی تھی وہ بندہ چلا گیا، اب نیکیاں جانا بند ہو گئی، وہ بھی روئے گا، جیسے رزق آ رہا تھا وہ بند ہو گیا، لہٰذا وہ بھی روئے گا اس کے لیے۔ اور اسی طرح ابن المنذر کی روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ مومن جب مرتا ہے تو زمین کے جس حصے پہ وہ نماز پڑھتا ہے وہ زمین کا حصہ بھی اس کے لیے روتا ہے، اور آسمان کا وہ حصہ جہاں سے اس کے اعمال چڑھتے ہیں وہ بھی اس کے لیے روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو گویا نیک آدمی جو ہے نا جی، اس کے لیے سب پریشان ہوتے ہیں، ساری مخلوقات، اور جو برا شخص ہے، جو انتہائی گنہگار اور سرکش ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو ساری مخلوق خوش ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت بند ہوتی ہے، تو جب وہ دفع ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ پھر آنا شروع ہو جاتی ہے، اس لیے جو دیگر مخلوقات ہیں اس کی بھی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تکلیفیں جو ہے ان کی دور ہو جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے راستے کے قریب، تو سامنے سے ایک جنازہ گزرا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا مستریح ام مستراح، یہ آرام پانے والا ہے یا اس سے آرام پایا گیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے محبوب مستریح کا کیا مطلب؟ فرمایا اگر نیک ہے تو دنیا کی سختیوں سے اب نجات پا گئے، اب مزے ہی مزے ہیں اس کے، اور اگر برا تھا تو مخلوق خدا نے اس کے شر سے نجات پا لی، مخلوق خدا نے اس کے شر سے کیا کر لی جی؟ نجات پا لی۔ تو اس لیے فرعون جو ہے نا وہ یعنی پلید انسان تھا، اس کے دنیا سے جانے پہ نہ آسمان رویا نہ زمین، آسمان اور زمین جو روتے ہیں وہ کسی اس شخص کے جانے پہ روتے ہیں جو اللہ کا نیک بندہ ہو، اللہ کا ولی ہو۔ فما بکت، پس نہیں روئے، علیہم ان پر، السماء والارض، آسمان اور زمین، وما کانوا منظرین، اور نہ تھے وہ مہلت دیے ہوئے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر ان کو مہلت بھی نہیں ملی، رگڑ دیا ان کو۔ وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے، کہ فرعون جو ان کو سخت ذلیل کر رہا تھا، ان کے عورتوں کو زندہ چھوڑ کے ان سے بگار لے رہا تھا، اور ان کے مردوں کو قتل کر رہا تھا، تو وہ جو ایک سخت قسم کا، شدید قسم کا عذاب تھا، اس سے جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو نجات دے دی فرعون کو ہلاک کر کے۔ فرمایا نا وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي اسرائیل، ہم نے نجات دی بنی اسرائیل کو، من العذاب المہین، ذلیل کرنے والے عذاب سے، من فرعون، یعنی فرعون سے جو فرعون عذاب دے رہا تھا، انہو کان، بے شک تھا وہ فرعون، عالیم، سرکش، متکبر، من المسرفین، بہت زیادہ حد سے گزرنے والا، کہ حد سے گزرنے والا تھا اور حد سے تجاوز کرنے والا تھا، اللہ نے جو حدود مقرر کی ان پہ ٹھہرنے والا نہیں تھا، اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والا تھا۔ اس سے بڑی اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس نے خدائی دعویٰ کیا ہوا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی۔ اور پھر آگے بنی اسرائیل کے بارے میں فرمایا کہ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ، کہ ہم نے ان کو ترجیح دی، ہم نے ان کو چنا پسند کیا، علی علم، جاننے کے باوجود، علی العالمین، جہان والوں پر، کہ یعنی ہم نے انہیں جان بوجھ کے، یعنی ارادتاً اس وقت کے جو دنیا میں لوگ تھے ان پر ان کو فوقیت اور مرتبہ دیا اور بلند کیا، اور انہیں چنا اور منتخب کیا، اس لیے کہ باقی قوموں کے مقابلے میں اس وقت صحیح وہی تھے۔ اور یا یہ کہ ان میں جو چھوٹی موٹی خامیاں تھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تھی، لیکن ان خامیوں کے باوجود بھی اللہ فرماتے کہ ہم نے ان کو اس وقت کے حساب سے پوری دنیا کے جو یعنی اقوام تھی اور دنیا کے جو قومیں اور لوگ تھے ان سب پر ہم نے ان کو ترجیح دی، پسند کیا، منتخب کیا، اس لیے کہ وہ اس وقت کے اعتبار سے سب سے وہ بہتر تھے۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، اور دی ان کو ہم نے کوئی ایسی نشانیاں، ما فیہ، جن میں بلاء مبین، واضح آزمائش تھی۔ یہ بلا جو ہے نا اس کا لغوی معنی ہے ایسی آزمائش کہ جس کو دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں، اور پھر وہ خیر و شر دونوں کے ساتھ ہو سکتی ہے، کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دے کے آزماتا ہے کہ بندہ کیا کرتا ہے، اور بعض دفعہ چھین کے آزماتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے ڈھیروں نعمتیں عطا کی، پھر بھی وہ اللہ ہی کے تھے۔ جب نعمتیں ساری اللہ تعالیٰ نے لے لی، بیمار ہو گئے، صرف ایک وہ اور بیوی بچ گئی،
سب کچھ ختم ہو گیا تو پھر بھی وہ اسی کے تھے۔ اللہ تعالیٰ دونوں طرح آزماتے ہیں، دیکھتے ہیں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ تو بنی اسرائیل پہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس طرح کی جو ہے نا وہ مختلف قسم کی آزمائشیں آئیں، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعامات بھی بہت زیادہ دیے۔ جیسے میدان تیہ میں جب انہوں نے جہاد سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے لیے مقید کیا، تو وہاں پر انہیں کھانے کے لیے من و سلوہ دیا، پانی جو ہے اس کے لیے چشمہ جاری کر دیا، اور کپڑے جو ہے نا وہ دھونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، جب کپڑے میلے کو چلے ہو جاتے، ہوا چلتی، کپڑے صاف ہو جاتے، بچہ جو بڑا ہوتا ساتھ ساتھ لباس بھی بڑا ہوتا جاتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت۔ اور پھر دھوپ تھی، وَظَلَّلْنَا اللہ علیکم الغمام، اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ بادلوں سے سایہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کیا کرتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل نے بھی بعد میں جو ہے وہ بہت زیادہ نافرمانیاں کی، بہت زیادہ رسولوں کو شہید کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی ان کے بھی شر سے محفوظ فرمایا کہ اب تک وہ شرارت ان کے اندر سے نہیں گئی، اب بھی دنیا میں سب سے زیادہ شریف روئی ہیں۔ وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ، ہم نے دی ان کو نشانیاں، ما فیہ، وہ جن میں بلاء مبین، واضح آزمائشیں تھیں۔ اِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ۔ اچھا، اب فرعون کے تذکرہ کو ختم کرنے کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ کیا، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اب اہل مکہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ فرماتے اِنَّ هَٰؤُلَاءِ، بے شک یہ یعنی مکہ والے، لَيَقُولُونَ، البتہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں جی؟ ان ہیا، نہیں ہے یہ، الا موتتنا الاولی، مگر ہماری پہلی موت، وما نحن، اور نہیں ہم، بمنشرین، دوبارہ اٹھائے جانے والے۔ یعنی مشرکین مکہ قیامت کا انکار کرتے تھے نا۔ بڑے تین عقیدے، اللہ کی توحید، اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول، اور تیسرا قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، احتساب ہوگا۔ ان تینوں عقیدوں کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو قیامت کا وہ انکار کرتے تھے اس کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ وہ کہتے تھے جی یہی موت ہے، بس ایک دفعہ ہم مر گئے تو اس کے بعد دوبارہ ہم زندہ کیے جائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب ہم مٹی کے ساتھ مٹی ہو جائیں گے تو پھر دوبارہ کیسے زندہ کیے جائیں گے۔ اور پھر وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے، فاتو، پس تم لے آؤ، بے آبائنا، ہمارے آبا و اجداد کو زندہ کر کے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو کہ قیامت قائم ہوگی، دوبارہ مردوں کو زندہ کیا جائے گا، تمہارے باپ دادا کو زندہ کر کے ہمارے سامنے لاؤ، ہم دیکھ لیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اس پہ قادر ہے، لیکن ان کے سامنے اگر آبا و اجداد زندہ ہو کے بھی آ جاتے تو پھر بھی انہوں نے ماننا نہیں تھا، اس لیے حکمت تھی اس میں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دھمکی بھی دے دی، اور پہلے ایک قوم کا حال سنا کے بتا دیا کہ وہ مضبوط قوم تھی، جب اس نے نافرمانی کی تو ہم نے اس کو ہلاک کیا، تم کون ہوتے ہو؟ اب وہ قوم کون سی تھی؟ قوم تبا تھی، تبا۔ اللہ فرماتے ہیں اہم خیر ام قوم تبا، کیا دنیا کے اعتبار سے یہ تگڑے ہیں، مضبوط ہیں، یا قوم تبا؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کہا قوم تبا تو بڑی مضبوط تھی۔ اب یہ کہ قوم تبا کون ہے؟ تو اصل میں اس زمانہ میں یعنی جو پرانی حکمرانیاں تھیں ان کے بادشاہوں کے الگ الگ لقب تھے۔ مثلا یہ جو فارس ہے ایران، اس کے بادشاہوں کا لقب تھا کسرا، اور روم جو ہے آگے یہ ترکی وغیرہ اس علاقے کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب تھا قیصر۔ مصر جو ہے اس کے بادشاہوں کا لقب تھا فرعون، یہ فرعون نام نہیں ہے، نام اس کا ولید ہے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ لقب ہے فرعون۔ اور حبشہ کے اندر جو حکمرانیاں قائم تھی ان کے بادشاہوں کا لقب تھا نجاشی، اور اسی طرح یہ جو یمن ہے اس کے حکمرانوں کا لقب تھا تبا۔ تو تبا جو ہے نا یہ یعنی یمن کے حکمرانوں کا لقب تھا۔ تو اب یہ جو تبا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ کیا یہ مضبوط ہے یا قوم تبا، اس تبا سے کون مراد ہے؟ تو روایات میں آتا ہے کہ اس تبا سے مراد اس تبا کا نام جو ہے نا وہ یعنی اسعد ہے، اسعد، اور اس کی جو ہے کنیت ابو قریب ہے، اور یہ یعنی وہاں یمن سے مدینہ تک اس کی حکمرانی تھی، اور یہاں مدینہ سے یمن تک اس نے جو ہے نا وہ ایک روڈ بھی بنائی تھی بہت بڑی۔ تو پھر جب یہ وہاں سے آیا مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ پر اس نے حملہ کر کے مدینہ منورہ کو بھی اپنی سلطنت میں ملانا چاہا۔ تو جب یہ اس نے ارادہ کیا تبا حمیری نے، تو اس وقت جو ہے نا 2 یہودی علماء وہاں موجود تھے، ان میں سے ایک کا نام حارث تھا اور دوسرے کا نام اسد۔ انہوں نے اس کو روکا
انہوں نے کہا یار بات سن، ہم تورات کے عالم ہیں، تو تورات کی بشارتوں کے مطابق یہ آخری پیغمبر کا دارالہجرہ ہے، یہاں اس نے ہجرت کر کے آنی ہے، تو یہاں کوئی اچھی یادگار چھوڑ کے جا، یہاں حملہ نہیں کرنا آپ نے، تباہ و برباد ہو جائے گا، تیری ساری سلطنت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو خیر اس پہ وہ بڑا اس کو سمجھایا تو اس پہ اثر ہو گیا۔ اب اس کے بعد پھر جب وہ یمن واپس جا رہا تھا تو ان علماء کو اس نے ساتھ لے لیا اور وہ مسلمان ہو گیا، یعنی اس وقت یہودی مذہب برحق تھا، تو وہ اس نے یہودیت انہیں اختیار کر لی، شرک چھوڑ دیا، اور پھر ان کو اپنے ساتھ لے لیا کہ چلو تاکہ مذہبی معاملات میں جہاں بھی رہنمائی کی ضرورت ہو تو یہ رہنمائی دیں گے۔ آگے گیا تو ایک قبیلہ بنو حذیل تھا، وہ یہ بیت اللہ سے ان کو بڑی چڑ اور بڑی نفرت تھی، اس نے اس کو کہا جی کہ یہ اس طرح یعنی مکہ مکرمہ میں ایک گھر ہے اور بڑا پرانا گھر ہے، وہاں لوگ اس کا طواف بھی کرتے ہیں، تو وہاں اگر آپ جائیں گے، اگر اس پہ آپ حملہ کریں گے تو آپ کو بڑے ہیرے جواہرات ملیں گے، آپ تو بڑے اور زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، یعنی اس کو اکسایا، ابھارا۔ تو اس کے ساتھ وہی دو یہودی علماء تھے، ان کو لے کر جب وہ مکہ پہنچا تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ تو سب سے پہلے جو گھر اللہ تعالیٰ نے بنایا اپنی عبادت کے لیے، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا ہے، یہ تو رب ذوالجلال کا گھر ہے، آپ یہاں اچھی روایات چھوڑ کے جائیں، اس پہ حملہ نہیں کرنا۔ چنانچہ اس وقت کے اعتبار سے جب وہ مسلمان ہو گیا تھا تو اس نے وہاں بیت اللہ کا طواف بھی کیا، اور پھر بیت اللہ پہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے سب سے پہلے اس نے چڑھایا، یہ جس کا نام ہے اسعد بن ملیک ابو کرب، یعنی یا بعض میں ابو قریب لکھا ہے، یہ اس کی کنیت ہے، تو یہ اس سب سے پہلے اس نے چڑھایا، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تقریباً 700 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ اور پھر یہ بیت اللہ پہ غلاف چڑھایا، اور پھر اس نے آگے وصیت کی تھی اپنے اولاد میں کہ جو بھی یہاں ہو ہر سال میں اس غلاف کو تبدیل کرنا ہے، نیا غلاف چڑھانا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ایسے ہی تبدیل ہوتا رہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خلافتوں کے زمانے سے چلتا چلتا آج تک وہی روایت ہے، اسی حالت میں جو ہے نا وہ ہر سال بیت اللہ کا غلاف کیا ہوتا ہے جی۔ تو یہ جو بیت اللہ پہ سب سے پہلے غلاف چڑھایا ہے، یہ یمن کے بادشاہ جو مسلمان ہو گیا تھا اس کا نام ہے اسعد بن ملیک ابو کرب یا ابو قریب، اس کی کنیت ہے، اس نے کیا تھا۔ بلکہ بعض کتابوں میں ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں ہجرت کر کے گئے تھے نا، حضرت ابو ایوب انصاری والا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھر بھی اس طبہ حمیری نے آپ علیہ السلام کے لیے تعمیر کیا تھا، اور پھر تعمیر کر کے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بڑے تھے وہ چابی ان کے حوالے کی اور کہا کہ یہ جب بھی وہ آئیں یہ امانت ان کے حوالے کرنی ہے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ اور دوسرا یہ کہ کتابوں میں ایک طبہ حمیری کا خط بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جو ہے نا وہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، کہ اس نے خط لکھا تھا باقاعدہ کہ میں اگر آپ کا زمانہ پاتا تو میں آپ پہ اسلام لاتا، میں آپ کو مانتا، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، میں آپ کو مانتا ہوں، میں آپ کی ساری جو ہے نا وہ یعنی بات کو سچا مانتا ہوں، اور میں آپ کی اتباع کرتا۔ اس کا پورا مضمون یعنی جو ہے نا وہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ تو اسی کا یہاں تذکرہ فرمایا، اور قوم جو ہے نا اس کی جب وہ فوت ہوا نا تو قوم اس کے بعد مشرک ہو گئی، اور اس شرک کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم طبہ کو ہلاک کیا، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ وہ خود مسلمان ہو گیا تھا، قوم طبہ جو ہے نا بعد میں مشرک ہو گئی تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، اس کا یہاں تذکرہ ہے۔ تو مشرکین کے بارے میں کہا یہ طبہ قوم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی نا، وہ تو بہت ہی زیادہ جی وہ تو بہت ہی زیادہ یعنی پیسے والے تھے، اور بڑے یعنی مال و دولت، بڑی ڈیل ڈال والے تھے۔ بلکہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا، ان کے یعنی پہلی قوموں کے بارے میں فرمایا، تھوڑی دیر بعد لے جاؤں، 2 منٹ بعد اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کہ یہ مشرکین مکہ جھٹلا رہے ہیں نا، ان سے پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے جھٹلایا، اور یہ مشرکین مکہ ان کے 10ویں حصے تک بھی نہیں پہنچ سکتے طاقت میں اور عزت میں، جب انہوں نے جھٹلایا ان کو ہلاک کیا تو یہ کہاں بچیں گے، ان کو بھی ہلاک کیا جائے گا، اور یہ تو بالکل اتنے طاقتور ہیں ہی نہیں۔ تو اسی چیز کو یہاں پہ بیان فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اہم خیرن، کیا یہ بہتر ہیں، یعنی بہتر سے مراد یعنی دنیا کے اعتبار سے مضبوط ہیں، ام قوم طبہ، یا طبہ کی قوم، والذین من قبلہم،
اور وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی تبا سے پہلے بھی کئی قومیں بڑی بڑی گزری نا، اہلکناہم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا، کیوں؟ انہم کانوا مجرمین، اس لیے کہ وہ مجرم تھے۔ جب ان کو ہلاک کیا تو رب ذوالجلال فرماتے ہیں اگر یہ نہیں باز آئیں گے تو ان کو بھی ایسے ہلاک کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔